موجودہ پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کرنے کا مینڈیٹ نہیں رکھتی. جعلی پارلیمنٹ سے اتنی بڑی ترمیم کرانا ناانصافی ہوگی. حکومت سیاسی مقاصد کے لیے اتنی بڑی ترامیم کی طرف جا رہی ہے. دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کیسا آئینی مسودہ لاتی ہے. مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا اسمبلیاں چھوڑ کر سڑکوں پر آئے تو زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ چرا کر انہیں دیا گیا. مرکز اور صوبے میں دونوں کا مینڈیٹ جعلی قسم کا ہے. علی امین گنڈاپور کا بیان بچگانہ ہے. جواب دینا توہین سمجھتا ہوں. صوبے کو صوبے سے لڑانے کی گفتگو وزیر اعلیٰ کے منصب کے شایان شان نہیں. پی ٹی آئی کو جلسے سے روکنا غیر جمہوری عمل ہے. اجازت نہ ملنا زیادتی اور غیر جمہوری ہے. فاٹا کے انضمام پر قمر جاوید باجوہ اور نوید مختار نے مجھ سے کہا امریکہ کا دباؤ ہے. اسماعیل ہنیہ کے بعد حسن نصر اللہ کی شہادت دوسری بڑی قربانی ہے. عرب دنیا مشترکہ دفاعی نظام بنائے ورنہ آگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی. مولانا فضل الرحمان 5 سال کے لیے جے یو آئی کے امیر اور مولانا عبدالغفور حیدری بلا مقابلہ جنرل سیکرٹری منتخب. انقلاب کا اعلان کر رہا ہوں. اس کے سوا اب کوئی حل نہیں. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں ہم پر گولیاں برسائی گئیں، شیل پر شیل فائر کیے گئے، ہینڈ گرینیڈ پھینکے. بس سب بہت ہو گیا. اب جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. راولپنڈی میں احتجاج پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 4 مقدمات درج. مری روڈ لیاقت باغ پر احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ پر 58 پی ٹی آئی رہنماؤں سمیت 150 سے زائد کارکنوں کے خلاف پرچے کٹ گئے. تھانہ وارث خان، تھانہ آرے بازار، تھانہ نیو ٹاؤن اور تھانہ سٹی پولیس نے احتجاج اور جلاؤ گھیراؤ پر مقدمات درج کیا. پنجاب میں بدماشی، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی اجازت نہیں. پنجاب لاوارث نہیں ہے. مریم نواز کو رٹ برقرار رکھنی آتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے وزیر اعلیٰ کے پی چاہتے ہیں پنجابی اور پختون آپس میں لڑیں. جو پنجاب میں آ کر قانون ہاتھ میں لے گا ان سے سختی سے نمٹیں گے. کے پی کی عوام کو علی امین گنڈاپور کا گریبان پکڑنا چاہیے. کے پی ہاؤس دہشت گردوں کی اماج کا ہے. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا علی امین کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا تھا اس لیے وہ پنڈی جانے سے گریزاں ہیں. وزیر اعلیٰ کے پی کرتے کچھ نہیں، صرف حکومتوں کو للکارتے ہیں. یہ جلسے جلوس اور ناچ گانے سے فارغ ہوں تو صوبے پر توجہ دیں. بات اگر فوج سے کرنی ہے تو پھر فوجی ٹرائل بھی برداشت کرو. ٹیکس فائلرز کی تعداد دگنی ہو گئی. اس سال 7,23,000 افراد ٹیکس نیٹ میں آئے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس. کہا نان فائلرز گاڑیاں اور جائیداد نہیں خرید سکیں گے. دیکھا جائے گا فائلرز نے کیا ظاہر کیا اور اصل اثاثے کیا ہیں. وزیر خزانہ نے کہا 6 وزارتوں اور 1.5 لاکھ خالی اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ کیا. کیپٹل اتھارٹی کی وزارت ختم اور 2 کو ضم کیا جا رہا ہے. مزید 5 وزارتوں کو رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کریں گے. عطا تارڑ کا کہنا ہے ٹیکس فائلرز کی تعداد میں اضافہ ترقی اور استحکام کی عکاسی ہے. ایف بی آر کا انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع پر غور. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی وطن واپسی پر تاریخ میں توسیع کی سفارش کی جائے گی. پنجگور میں قتل 7 مزدوروں کی میتیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے ملتان پہنچا دی گئیں. بلوچستان میں قتل تمام مزدوروں کا تعلق شجاع آباد سے تھا. میتیں تاخیر سے پہنچنے پر لواحقین نے شجاع آباد میں احتجاج کیا. موٹر وے M5 2 گھنٹے بند رہا. ملتان سے تمام میتیں آبائی علاقوں کو پہنچا دی گئیں. مزدوروں کو دہشت گردوں نے گھر میں گھس کر نشانہ بنایا. شناخت ساجد، شفیق، فیاض، افتخار، خالد، سلمان، اللہ وسایہ اور رمضان کے ناموں سے ہوئی. ڈپٹی کمشنر نے بلوچستان کے ضلع موسیٰ خیل سے مزدوروں کے اغوا کی تردید کر دی. کہتے ہیں صرف مشینری جلائی گئی. تعمیراتی کمپنی کے مزدوروں نے قریبی علاقے میں پناہ لے رکھی تھی جو واپس کیمپ پہنچ چکے ہیں. حزب اللہ سربراہ حسن نصر اللہ کا جسد خاکی مل گیا. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق میڈیکل ذرائع نے تصدیق کی ہے میت پر کوئی ظاہری زخم موجود نہیں. حملے کے وقت حسن نصر اللہ کے ساتھ سینئر حماس رہنما نبیل کاؤب اور علی کرکی بھی موجود تھے. ایران میں پاسداران انقلاب کی قیادت شہید عباس نیلفراشان کے گھر پہنچی. لواحقین کو پرسہ دیا، گریہ کیا. حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر میں مظاہرے. مقبوضہ کشمیر کے عوام کا لبنانیوں سے اظہار یکجہتی. آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی ہزاروں لوگ لبنانی جھنڈے اٹھائے سڑکوں پر نکلے. پاکستان کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کی جانب سے حسن نصر اللہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی.
हसन नसरुल्लाह की शहादत पर कराची में मुख्तलिफ जमातों की रैली। MT खान रोड पर MWM रैली के शुरका की अमरीकी कौंसल खाने की तरफ जाने की कोशिश। पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन ने पत्थर बरसाए। पथराव से पुलिस की 2 मोबाइल समेत कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ARY न्यूज की DSMG के शीशे टूट गए। झड़पों में 6 पुलिस एहलकार जख्मी। हालात पर काबू पाने के लिए रेंजर्स तैनात। पुलिस और MWM के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद शुरका ने धरना खत्म कर दिया। हिरासत में लिए गए मुजाहिरीन रिहा। इसराइल की गजा में जारहियत जारी। 24 घंटे में 52 फलस्तीनी शहीद। जबालिया में 3 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। शिमाली गजा पर भी इसराइली तैयारों ने बम बरसाए। इटली में फलस्तीन और लेबनान की हिमायत में रैली निकाली गई। तेल अवीव में इसराइली वजीर आजम के खिलाफ मुजाहिरा। यरगमालियों की रिहाई और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान की मशरिक़े वुस्ता में इसराइल की बढ़ती मुहिमजोई की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है शहरी आबादियों पर इसराइली हमले और बैनुल-अक़वामी कवानीन की पामाली तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी। गुज़श्ता कई दिनों से इसराइली अफवाज लबनान की शहरी आबादी को निशाना बना रही हैं। पाकिस्तान इसराइली जाहिरियत के मुतासरीन और लबनान के अवाम से ताज़ियत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर देते हैं कि इसराइल को खित्ते में मुहिमजोई से रोके। सलामती कौंसिल बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों से इसराइल को बाज रखे। सेनेटर मुश्ताक अहमद एहलिया समेत इस्लामाबाद में गिरफ्तार। पुलिस ने मुश्ताक अहमद और एहलिया समेत 45 अफराद को हिरासत में लिया। गिरफ्तार अफराद में खवातीन और एक बच्चा भी शामिल। सेव गजा मुहिम के तहत सेनेटर मुश्ताक की क़यादत में मुजाहिरीन डी चौक में एहतजाज करना चाहते थे। पुलिस ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में ले लिया। जजेस किसी भी नई अदालत का हिस्सा न बने। 300 से ज्यादा वकला ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को खत लिख दिया। वकला ने खत में कहा नई अदालत का जज बनने वाले PCO जजेस से मुख्तलिफ नहीं होंगे। मुजव्वजा तरामीम का ड्राफ्ट रात की तारीकी में सामने आया। नंबर्स पूरे करने वाले मुंतखब नुमाइंदे ड्राफ्ट से भी नावाकिफ थे। वफाक और सूबे की लीडरशिप की एक दूसरे को धमकियां खतरनाक हैं। वफाक और सूबों में महाजाराई से मुल्क का नुकसान होगा। जब तक इस्लाहात नहीं की जाएंगी बार बार IMF के पास जाना पड़ेगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन खाकान अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम की सबसे बड़ी खामी यही है कि किसी ने तरमीम देखी ही नहीं। नून लीग ने जिस सियासत का इंतखाब किया उससे इख्तलाफ है। मीडिया से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा गैर जमहूरी सोच खत्म करना होगी। हक के एहतजाज नहीं रोकना चाहिए। फाटा इंजमाम पर एक एक करके सियासी जमातें पीछे हट गईं। फाटा को पैसे देने पर कोई सियासी जमात राजी नहीं थी। हमारा निजाम आईन के मुताबिक नहीं है। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। मुस्तफा कमाल बोले अगर जबरदस्ती मजीद 20 साल के लिए कोटा सिस्टम नाफिज करने की कोशिश की तो फिर हम असेंबली रुकनियत और हुकूमत छोड़ देंगे। मुस्लिम लीग नून ने 8 माह में हमें वो इज्जत नहीं दी जिसके हम हकदार हैं। आईनी तरमीम पर हुकूमत का साथ देंगे लेकिन चाहते हैं बल्दियाती इख्तियारात का मामला हल किया जाए। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं हुकूमत के पास आईनी तरामीम के लिए नंबर पूरे हैं। जब चाहे आईनी तरामीम मंजूर करा सकती है। मिसाक जमहूरियत में तय हुआ था कि आईनी अदालत का कयाम होगा। जुडिशरी में चंद लोग काबिज होकर मुल्क का सियासी नक्शा तब्दील कर देते हैं। नहीं चाहते चंद लोग बैठकर पूरे इदारे को यकमाल बना लें। अवाम को रिलीफ का वादा पूरा न करने पर हुकूमत के खिलाफ जमात इस्लामी मैदान में आ गई। कमर तोड़ महंगाई, बिजली के भारी बिलों, IPPs मुआहिदों और जालिमाना टैक्सों के खिलाफ शहर शहर धरने और एहतजाज। कराची में 13 अहम सड़कों पर धरना। शुरका ने हुकूमत को मुआहिदे में किए गए वादे याद दिलाए, नारे लगाए। लाहौर में वहदत रोड पर धरना। लियाकत बलोच ने खिताब में कहा अवाम के टैक्सों पर मुट्ठी भर लोग अय्याशियां करते हैं। IPPs अंधा कुआं हैं। कैपेसिटी बिल नाकाबिले बर्दाश्त है। हुकूमत ने मुआहिदे पर अमल नहीं किया, हुक्मरानों को भागने नहीं देंगे। पेशावर में मुजाहिरीन ने निश्तराबाद से हश नगरी तक पैदल मार्च किया। हश नगरी में धरना दिया। मुल्तान में खानेवाल रोड, उकाड़ा में प्रेस क्लब पर, स्वाबी में रैली के बाद अमन चौक पर धरना दिया गया। लोअर दीर, स्वात और मलाकंड में भी हुकूमत मुखालिफ धरने।
ڈیرہ غازی خان میں شادی کی تقریب میں فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق 3 زخمی. پولیس کا کہنا ہے فائرنگ کا واقعہ ذاتی دشمنی کا ہے. 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا. دونوں گروہوں کے افراد ریکارڈ یافتہ اور کرمنلز ہیں. کراچی گلستان جوہر میں گاڑی کے اندر دم گھٹنے سے 4 سالہ بچہ جاں بحق. 3 سالہ بچہ تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل. پولیس کا کہنا ہے دونوں بچے گھر کے باہر کھیلنے کے دوران گاڑی میں چلے گئے تھے. بنگلہ دیش کی سرحد پر بھارت کی اشتعال انگیزی. بھارتی فورسز کی جانب سے غیر قانونی طور پر قتل کیے جانے کے واقعات بڑھنے لگے. بھارتی فورسز کے ہاتھوں 16 سالہ لڑکی شنادر کے قتل پر بنگلہ دیش میں غم و غصہ. حکومت پر بھارت کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کرنے کے لیے دباؤ بڑھنے لگا. انسانی حقوق کے کارکنوں کا بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمے کا مطالبہ. رواں سال بھارتی فورسز بنگلہ دیش کی سرحد پر 15 افراد کو قتل کر چکی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی کونسل جنرل ژاؤ شیرین سے ملاقات. چین کے یوم تاسیس پر کونسل جنرل کو مبارکباد دی. کہا چین پاکستان کا سب سے بااعتماد اور مخلص دوست ہے. چین کی تیز رفتار ترقی سب کے لیے رول ماڈل ہے. ملکی معیشت مستحکم بنانے میں چین کا تاریخی کردار ناقابل فراموش ہے. کونسل جنرل نے کہا پاکستان ہمارا بہترین دوست ہے. تعاون جاری رہے گا. حکومت نے معاہدے پر عمل نہیں کیا. ملک بھر میں دھرنوں کا سلسلہ جاری رہے گا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکمرانوں سے لڑائی ہے. مسئلے کے حل تک جنگ جاری رہے گی. حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی اولمپئن ارشد ندیم کے گھر آمد. محسن وال میں گورنر سندھ کا شاندار استقبال. ارشد ندیم نے کراچی میراتھن برانڈ ایمبیسڈر کے لیے MOU پر دستخط کیے. گورنر سندھ نے کہا ارشد ندیم نے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا. ارشد ندیم پر ہم سب کو فخر ہے. ارشد ندیم نے کہا کامران ٹیسوری کے پیار کو کبھی نہیں بھولوں گا. پیرس اولمپکس میں ارشد ندیم نے تھرو پھینکی تو ہوش اڑ گئے تھے. بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا کا انٹرویو میں اعتراف. کہا میں نے پہلی تھرو اچھی کی لیکن فاؤل ہو گیا. ہوش میں ہی نہیں تھا اور ارشد ندیم نے شاندار تھرو کر دی. کہا میں غصے میں تھا کہ کسی بھی طرح اپنے میڈل کا دفاع کرنا ہے لیکن غصے میں غلطی کی. ٹھیک ہی کہتے ہیں. جوش کے ساتھ ہوش بھی رکھنا چاہیے. سابق کرکٹر محمد یوسف سلیکٹر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے. بیان میں کہا ذاتی وجوہات کی وجہ سے عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. PCB کا کہنا ہے امید ہے محمد یوسف ادارے میں اہم کردار ادا کرتے رہیں گے. محمد یوسف نے رواں سال سلیکٹر کا عہدہ سنبھالا تھا. T20 ورلڈ کپ اور بنگلہ دیش کے خلاف ٹیم منتخب کرنے والی کمیٹی کا حصہ تھے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں امراض قلب کا دن منایا جا رہا ہے. تازہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال امراض قلب کے باعث 4.5 لاکھ روزانہ 1500 افراد دم توڑ جاتے ہیں. کراچی میں سائیکل ریلی کا انعقاد. 600 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت. سعودی عرب سے کراچی آنے والے 3 مسافروں میں منکی پاکس کی علامات. نیپا پر واقع سندھ حکومت کے اسپتال منتقل کر دیا گیا. ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے امیگریشن ایریا واک وے ایریا کو اسپرے کے ذریعے ڈس انفیکٹ کیا گیا. نیو یارک میں بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے کراچی یونیورسٹی روڈ پر لیگی جنرل سیکرٹری یوتھ ریحان مصطفیٰ کی گاڑی کی ٹکر سے زخمی شہری اطہر دم توڑ گیا. شہری رانگ وے سے آنے والی گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہوا تھا. 5 روز سے ہسپتال میں زیر علاج تھا. مقبوضہ کشمیر میں الیکشن کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. الیکشن میں تمام امیدوار بھارت کے پلانٹڈ ہیں. کشمیر کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے تو الیکشن کیسے ہو رہے ہیں؟ کشمیری رہنما مشال ملک کہتی ہیں بھارت یاسین ملک کو پھانسی دینا چاہتا ہے. فلسطین جیسے حالات مقبوضہ کشمیر میں بھی ہیں. اقوام متحدہ میں کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. امن کے سارے راستے فیل ہو گئے. نیو یارک میں بھارتی وزیر خارجہ کے اقوام متحدہ سے خطاب کے دوران کشمیریوں کا احتجاج. مودی سرکار کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے لیے نعرے. مقبوضہ کشمیر میں جاری الیکشن کو ڈھونگ قرار دے دیا. عالمی برادری سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ. امریکہ میں طوفان ہیلن سے تباہی. 5 ریاستوں میں مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 61 ہو گئی. شمالی کیرولائنا کے ساحلی علاقوں میں متعدد مکانات تباہ. گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا. 10 ریاستوں میں 45 لاکھ افراد بجلی سے محروم.
पैंथर्स चैंपियन वनडे कप की पहली चैंपियन टीम बन गई। फाइनल में मार्कोर्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में इवेंट का फाइनल एकतरफा रहा। मार्कोर्स का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला बैकफायर कर गया। पूरी टीम सिर्फ 122 रन पर ढेर। फखर जमान के 46 रन, 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। हसनैन और अरफात मिनहास के 3 शिकार। शादाब 11 ने 123 रन का हदफ बआसानी 18वें ओवर में हासिल किया। अब्दुल बंगलजई ने 41 रन स्कोर किए। फातेह खिलाड़ियों ने कामयाबी पर ग्राउंड का चक्कर लगाया, जीत का जश्न मनाया। इवेंट का फाइनल ए स्पोर्ट्स ने बराह रास्त दिखाया। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल सब पर भारी, लगातार 5वीं कामयाबी हासिल कर ली। अल खुलूद को सनसनीखेज मुकाबले में 4-2 से पछाड़ दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल हिलाल की पहली पोजीशन बरकरार। पाकिस्तान के स्क्वाश खिलाड़ी आसिम खान ने करियर का पहला वर्ल्ड टूर टाइटल अपने नाम कर लिया। आसिम खान ने अमेरिका में शार्लोट्सविल ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप का टाइटल जीता। फाइनल में इंग्लैंड के निक वॉल को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3-1 से शिकस्त दी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी सकाफती मेला जारी। मौसीकी ने मुख्तलिफ सकाफतों को यकजा कर दिया। ऑडिटोरियम के साथ आर्ट्स काउंसिल के आंगन में भी फनकार भरपूर सलाहियतों का इजहार कर रहे हैं। शहरियों ने गैर मुल्की फनकारों की आमद पर खुशी का इजहार किया।